السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارجو ان تكون بخیر. هل كنا بخیر؟ وعلیکم اليوم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنحدث على الحمد صفحة للہ الرقم 45. هذه تدريبات للوحدة الثانية اسمها أسرة جاهزات للدراسة. آپ سب تیار ہیں؟ نعم. افتحنا الكتاب على صفحة الرقم 45. پیپر 45 آپ سب اوپن کر لیجئے. التدريب الخامس تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. یہ جو حوار ہے یہ کیا ہے؟ سوال و جواب ہے، جیسا کہ مثال میں بھی دیا گیا ہے. پکچرز کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور اسی سے اسم اشارہ جو ہے اس کا استعمال، اسم اشارہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اسم اشارہ قریب کا اسم اشارہ بعید. یہاں وہ اسم اشارہ قریب کا ہے. میں آپ کو اسم اشارہ دکھا دیتی ہوں. یہ آپ کو سامنے اسم اشارہ قریب نظر آ رہا ہے. اشارہ کے یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بھی 3 صیغے ہیں. واحد کے لیے الگ اشارہ ہے اور مؤنث کا، تثنیہ کے الگ ہے اور جمع کے لیے دونوں، لیکن ہے یہ بھی الگ. تو عربی زبان میں یہ جو صیغے ہیں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. تو کہہ دیا جاتا ہے نا وہ، لیکن عربی میں اس طرح سے نہیں ہے. عربی میں اشارے کے لیے بھی مذکر کے لیے الگ ہوگا اور مؤنث کے لیے الگ ہوگا، صیغے الگ ہیں. اسی طرح عربی زبان میں مذکر اور مؤنث بھی الگ ہی ہیں، ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. ہذا واحد مذکر کا اشارہ ہے، یہ ایک، اور مؤنث کے لیے هذه المدرسة، هذه المدرسة ہے. هذا الكتاب یہ کتاب ہے. لیکن جو اسم اشارہ ہے وہ جاندار اور غیر جاندار دونوں طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی جو مثال دی تھی، هذه المدرسة یہ مدرسہ ہے، تو مدرسہ کیا ہے؟ غیر جاندار چیز ہے. اور اسی طرح یہی هذه فاطمة یہ فاطمہ ہے، فاطمہ جاندار ہے، تو یہ اشارہ دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. هذا الكتاب یہ کتاب ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ اس کے ساتھ الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے. اس اشارے کے ساتھ جو بھی اسم ہم لگائیں گے اس کے ساتھ الف لام کا استعمال بھی ہوگا. هذه المدرسة هذا الكتاب، تو دیکھیے یہ الف لام میں لگا رہی ہوں.
یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ جو اسم اشارہ ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو بھی اسم لگے گا اس کی اس کے ساتھ مطابقت ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طرز پہ ہو، یعنی وہ بھی معرفہ ہو۔ تو اسی کوالٹی کے سبب ہم اس کے ساتھ جو اسم لگاتے ہیں ہم اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں، نکرہ نہیں استعمال ہو سکتا۔ ھذا القلم، اس کے ساتھ بھی دیکھیے الف لام لگا ہے۔ ھذہ فاطمہ، اس کے ساتھ الف لام کیوں نہیں لگا؟ جی آپ میں سے کوئی جواب دیں۔ میں بتاؤں، کیونکہ نام جی جو ہے وہ بتائیے۔ آلریڈی اسم معرفہ ہے نا، کسی شخص کا نام جو ہے وہ ماشاء اسم اللہ معرفہ ہی تبارک ہوتا ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے، وہ تو آلریڈی معرفہ ہے تو اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہیرا جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، جو ساتھ الف لام، آواز بہت کٹ لیکن کے جو آ رہی نام ہے۔ هل تسمعين صوتي الآن؟ هل تسمعين صوتي الآن؟ الحمد للہ۔ اسی طرح یہ تسنیہ میں دیکھیے ہادانی اور ہاتانی، یہ کس کے ساتھ لگے گا؟ جہاں پہ دو چیزوں کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہوگا۔ اور جمع ہؤلائی استعمال ہوگا، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک طرح سے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیے یہ سامنے تصویر ہے، هذه صورت المثال، هذا جدی عمار، یہ میرے دادا ہیں عمار، وهذه جدتی آمنہ، اگر صرف کہا جائے کہ یہ دادا ہیں تو ہوگا هذا جد، اس طرح سے لکھا جائے گا، صرف اتنا۔ لیکن یہ پکچر کیا کیا کچھ واضح کر رہی ہے، ہم نے اسی کو جملے میں کنورٹ کر دینا ہے۔ یہ پکچر ہمیں بتا رہی ہے جدی، یہ میرے دادا ہیں، ساتھ میں ان کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، تو ہم نے پھر جواب بھی اسی طرح دینا ہے، ہاذا جدی عمار۔ اور دوسری طرف دوسری پکچر جو ہے وہ کیا واضح کر رہی ہے؟ جدتی، یہ میری دادی ہیں آمینہ۔ عربی زبان میں یہ جدی اور جدتی نانا نانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہلاً و سہلاً۔ من الذی تقرأ الآن؟ آپ میں سے کون نیکسٹ ریڈ کریں گی؟ اقرائی یا طیبہ۔ هل تسمعین صوتی؟ اقرائی یا نور۔
शहाना जी, आप रीड कीजिए। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आप जी, सबकी आपकी तरफ? आवाज अब आ रही है। इकरा या तैयबा मिनल मिसाल तालिया। वालिदी अहमद। मुझे पेज थोड़ा पीछे से दिखा दें, मिसाल किस तरह से, इसमें इशारा के साथ इसको पढ़ना है। जी, इसम इशारा के साथ। ठीक है। हाजा वालिदी अहमद व हाजिही वालिदती ज़ैनब। फिर आगे नाम है हाजिही वालिदती हाजा ज़ैनब। जद्दी अम्मार, हाजिही जद्दती आमिना, हाजा इब्नी अलीयुन, हाजिही इब्नती अबलतुन। जो मुअन्नस अबलत। नाम होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, यानी उनके जी ऊपर जी एक हरकत आती है। जी, अबलतु। अबलत। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट, हाजा अखी उमर, उमर उमरू आएगा। उमरु, ये भी गैर जी मुनसरिफ है। उमरु। जी जी। हाजिही व हाजिही उख्ती हुदा, नाम हाजिही हाजा उख्ती। अम्मी, हाजा अम्मी मआजु, हाजिही अम्मती अजीजतु। हाजिही उम्मती अजीजा। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अंती ततहद्दिसीन अल अरबिय्यत जय्यदन, माशाल्लाह। तदरीब ताली, अजिब अनिल अस्इलत तालिया। मंदरजा झैल सवालों के जवाब दीजिए। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। वहाँ आपको सामने इन सवालों के जवाब नजर आएंगे। ऐसा पेज नंबर 30 ओपन कर ले, आपसे सवाल पूछती हूँ। नाम हाजी ही अस्फा मनिल्लती तकरऊ अल आन। इकराई या नूर। सवाल है, मन वालिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन वालिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खदीजा लिमाजा अंती तताखरीना कलीलन। जी जी नूर, आप इसका जवाब दीजिए। मन वालिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम हाज़िही उसरतुन तो रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन थे, या उनका क्या नाम था। मन वालिदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ आप देखिए, इसका जवाब आपको कहाँ नजर आ रहा हाज़ा है। वालिद ये
والده عبد الله. यहाँ पे अब इसम इशारा नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन थे। तो आप उर्दू में कैसे जवाब देंगी? वालिद नबी अब्दुल्ला. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन थे? आप पहले मुझे उर्दू में जवाब दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला थे. आप कहेंगी, जी आप कहेंगी उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला थे. अब्दुल्ला थे। जी, तो यहाँ से ये जवाब होगा वालिदहु अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला हैं। इस ठीक तरह है. से आपने जवाब देना है। मन वालिदातुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वालदा कौन है? जी, वालिदातुहु तजीबी। आमना. वालिदातुहु आमिना। मन जद्दुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जद्दहु अब्दुल मुत्तलिब. माशाल्लाह तबारकल्लाह। जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब। मन अम्मिर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्माहु अब्बास. अम्मुहु। अम्मुहु अम्मुहु अब्बास. मरफू पढ़ा जाएगा। मरफू आपने कल टर्म पढ़ी थी ना, मरफू किसको कहा जाता है? मा हुआ मरफू उन, जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उसको मरफू कहा जाता है। तो मीम मरफू पढ़ा जाएगा। अम्मुहु, ठीक। ठीक अम्मुहु, है. अम्मुहुल अब्बास। मनिब्नु, मनिब्नु रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बेटे का क्या नाम है? आजा. आजा नहीं आएगा. जी, अब्नाहु अब्दुल्ला. अब्नुहु अब्दुल्ला. नाम इब्नुहु अब्दुल्ला औ इब्नुहुल कासिम औ इब्नुहु इब्नुहु इब्राहिम। इब्राहिम. अच्छा, अस्सवालु तालिया, मन इब्नतु रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का नाम क्या है? इब्नातु फातिमा. इब्नतुहु फातिमा। अच्छा, इब्नातु अब ये रुकैया. आपसे सवाल है। इब्नातु जैनब. माशाल्लाह तबारक। या नूर, मन वालिदु की, आपके वालिद का क्या नाम है? मन वालिदु की। वालिदु शहजाद. वालिदी शहजाद, वालिदी मेरे वालिद। शहजाद. अब आप या निस्बत लगाएंगी, वालिदी या. शहजाद। ठीक है. मन वालिदी जद्दू की, शहजाद. मन जद्दू की। अ, जद्दा. जद्दू. जद्दी, या निस्बत, जद्दी. मेरे दादा। ठीक है. जद्दी अकरम. मन आम्मू की, आपके चचा कौन है? मैम मेरे कोई चचा नहीं है. अच्छा, लईसा अम्मी। अमन सदीकतु की, आपकी दोस्त। मन सदीकतु की। सदीका. सदीका तो सदफ. सदीकती, सदीकती, सदीका सदफ। की सदफ. माशाल्लाह तबारकल्लाह। शुक्रन जजीला, अल्लाहु युसल्लिमुकी, जज़ाकल्लाहु खैरा। बारकल्लाह. इससे नेक्स्ट अब हमने एक पेज ही पढ़ना है।
التدریب الاول انظر واستمع وقرا، اس کو دیکھیے، سنیے اور پڑھیے. نعم اقرائی یا خدیجہ، کیف حالکی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکی؟ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا اس میں. کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ کو؟ کہ جو کوشچن ہے اس کا آنسر جو ہے وہ کس طرح سے ہم دیں گے. چلیں کوئی بات نہیں. یہ دیکھیے، آپ اس کی ریڈنگ کیجئے. یہ اسماء ہے، اور اسماء جب مفرد لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے. مرفوع یعنی آخری حرف کے اوپر پیش پیش آئے گی. ٹھیک ہے صحیح. اقرائی. والدن، والدن، والدتن، والدتن. اخن، اخن، نعم نعم اخن، اخن، اختن، اختن، ابن، ابنتن، ابن، امن، امن، امتن، امتن، اور جدن، جدن، جدتن، جدتن، شجرتن، جراتن، اسرتن. راتن. خدیجہ یہ دیکھیے، یہ آج جو ہم نے ریڈ کیا ہے یہ آپ کو تھوڑا سمجھ آئے. تصاویر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور پھر جواب دیا گیا ہے. جی جیسے میں پہلی پکچر کی طرف اشارہ کر کے اگر پوچھوں کہ من ہوا، یہ کون ہے، تو جی کیسے جواب آپ دیں گی؟ آپ کہیں گی ہذا جدی عمار. اور اگلی پکچر میں اگر میں آپ سے پوچھوں من ہیا، یہ کون ہے، تو آپ کہیں ہاں گی جی ہذہ جدتی آمینہ. ٹھیک ہے صحیح. تو اب آپ اس کو ریڈ کیجئے، فرسٹ 4 پکچرز کو. حاضی جدن عمار، اب حاضی ایک بات جد. اور، مذکر کے ساتھ آپ اسم اشارہ ہاذا لگائیں گی اور مونس کے ساتھ ٹھیک، ہذہ. صحیح 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 صحیح. حاضہ جدی عمار، حاضی جدتی آمینۃ، حاضہ والدی آمینتم، احمد، آمینتم. حاضی جدت آمینۃ، حاضہ نعم. والدی احمد، حاضی والدتی زینب. هذه والدتي زینب. نعم. حاضہ حاض حاض اس کو کیسے پڑھیں گے ملا کے؟ هذا ابنی علی، علی. حاضہ ابن علی، حاضی ابنی، ابنتی ابنی علی. ابنتی ایلا. ابلا. السورة التالیہ اقرائی. حاضہ اخی عمر، حاضی اختی ہدا، حاضہ امی معاذ، حاضی امتی عزیزہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. التدریب الثانی، سل بین کل کلمتین متطابقتین. جو ملتے جلتے کلمات ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے، یہ صرف میچ کرنا ہے. اور آپ سب یہ جتنی تدریبات ہیں آپ کو جیسے آسان لگے آپ اس کی اسائنمنٹ ویسے کر لیا کریں. ڈرائیو پہ اپلوڈ کر کے آسان لگے تو اس طرح کر لیں،
نہیں تو جو اسائنمنٹ گروپ ہے اس میں آپ وائس میسیج میں سنا دیں. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہوگی. هذا للتت هذا للتطوير مہارت القراءة. یہ آپ کی بولنے کی پریکٹس ہوگی، اور جو عربک لینگویج ہے وہ ایسی ہی آتی ہے، بولنے سے آتی ہے، بولے بغیر نہیں آ سکتی، یا اگر ہم اس پہ محنت نہ کریں تب بھی مشکل ہے. اس لیے دو کام کیجئے، جملے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش کیا کریں، اپنے گھر والوں سے آغاز کر لیں، گھر والوں سے آپ سوال پوچھا کریں، اپنے بچوں سے یا بچیوں سے، مسمو کا مسمو کی، کیف حالک کیف حالکی، من أين أنت من أين أنت، هل أنت باكستاني هل أنت باكستانية، ما جنسیتک یا ما جنسیتکی. تو اس طرح کیا ہے کہ آپ کی عربک لینگویج بہتر ہوگی. انہا امر ضروری، التدریب الثالث، اقرأ ثم دع علامة خطأ بجانب الكلمات المختلفة في كل مجموعة. جو ڈفرینٹ ہے یعنی مختلف ہے ہر گروپ میں، اس کے سامنے کراس لگانا ہے. والدتن خطا، من سورة الثانیہ جدتن خطا، سعیدتن خطا، ابنتن خطا. اقرأ ثم دع علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة كما في المثال. اس میں بھی وہی کام کرنا ہے. هذه هي المهندسة، من أنت، هذا خطأ. تقرأ القرآن، هذه خطأ. هذا آذان الفجر، هذا خطأ. تو اس ویک کا آپ کا یہ بھی ہوم ورک ہے، پیچھے جتنے بھی سوال و جواب ہو چکے ہیں آپ نے اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں سے یا اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور گروپ میں بھی چاہے آپ تدریبات وائس میسیج میں سنا دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فیڈ بیک ملا کرے گا. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم تو اینڈ کر لیتے ہیں. شہانہ جی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ شہانہ جی اور نور جی. ہاں جی میم سمجھ آ رہا ہے. اور شہانہ جی آپ بھی اپنا مائک اوپن کر کے بتائیے. چلیں، میرا خیال ہے ان کا کوئی ایشو ہے مائک کا. جزاکن اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ لوگ پہلے اپنا لیکچر سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا آج میں نے ٹیسٹ لینا ہے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تیار رہے؟ اوکے جی، شروع کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنا 5واں محاضرہ پیش کر رہے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے ربوبیت کے حوالے ہی سے۔ جیسے کہ گزشتہ لیکچر میں آپ سن چکے ہیں کہ ربوبیت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں وہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو آج ہم اس لیکچر میں یہ بات کریں گے کہ توحید ربوبیت کے منکر کون ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، اور ہم کس طرح ان کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کا رد کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے بھی اس معاملے میں انکار نہیں کیا۔ اکثر لوگ جو ہیں اس کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے اور اس کو قبول کرتے تھے، لیکن توحید الوہیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی عبادت کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ صرف یہ مانتے تھے کہ ہاں اللہ ہمارا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جس میں سب سے پہلے انکار کیا، یا جیسے کہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اس میں فرعون کا ذکر آتا ہے کہ فرعون نے اس کا صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب میں ہوں، اور اپنے آپ کو ہی رب بنا کے پیش کیا۔ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں اپنے علاوہ کسی کو بھی تمہارا معبود نہیں سمجھتا، نہیں جانتا۔ تو اس نے اپنے آپ کو ہی معبود بھی قرار دے دیا۔ تو یہ سب اس کا دعوے تھے جس کی کوئی دلیل نہیں، جس کا اس کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ تو وہ اس معاملے میں بالکل ہی جاہل آدمی تھا کہ جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات نقل کی ہے سورہ اسراء میں، فرمایا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے بارے میں یا اس کو صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں اس بارے میں بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم رب بن سکتے ہو، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ رب وہی ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق اور مالک ہے۔ اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صاف بتا دیا کہ ان لوگوں نے انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی، اللہ تعالیٰ کا بھی، اور اللہ کی ربوبیت کا بھی۔ جیسے کہ یہ فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔
تو وہی چیز جانتے تھے، سمجھتے تھے اور یقین ہو گیا تھا ان کو، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، تو یہ صاف انکار کر دیا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں جو کمیونسٹ ہیں اور کمیونسٹ بلاک یا اس قسم کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیوعی کہتے ہیں، اشتراکیت کا نام لیتے ہیں یا کمیونزم کا نام لیتے ہیں، اس قسم کے یہ وہ لوگ سب وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، ربوبیت کا انکار کر دیا، اور بالکل یہ کہہ دیا کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں۔ اس طرح صاف انکار ہے جو ان کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ بھی آج کل کے اس دور میں بہت ہی غلط قسم کا رویہ ہے، جو کہ ہمارے بعض نوجوانوں کو، بعض لوگوں کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے، کہ جس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کا صاف انکار کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے ایسے فرقے ہیں یا گروہ ہیں یا مذاہب کے لوگ ہیں جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اس میں وہ مجوسی لوگ ملتے ہیں ہمیں، جن کے ہاں انہوں نے اللہ کے دو خدا بنا دیے ہیں، نعوذ باللہ، ایک نور اور ایک تاریکی، ایک تاریکی کا خدا ہے اور ایک روشنی کا خدا ہے۔ اس طرح انہوں نے دو خداؤں کا تذکرہ کر دیا یا دو خداؤں میں اس کو تقسیم کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ نور جو ہے یہ تو ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور یہ تاریکی جو ہے یہ بعد میں آئی ہے، یہ محدث ہے، یعنی اس کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور ہمارے سامنے ایک گروہ آتا ہے جس کو ثنویہ کہا گیا ہے۔ ثنویہ سے مراد یہ ہے کہ جو دو چیزوں کو مانتے ہیں، یہ بھی اسی طرح مجوسیوں کی طرح یہی ہے کہ نور اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا، یہ دو چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن مجوس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ان کو مانا جائے گا۔ تو اسی لیے پھر وہ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان دونوں ہی سے بنی ہیں اور یہی دونوں خدا ہیں، اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی ربوبیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا ایک اور گروہ بھی ملتا ہے جس کو منویہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو معنی بن فاتق کوئی شخص تھا، اس کے ماننے والے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پورا عالم، پوری کائنات یہ دو چیزوں سے بنی ہے، لیکن اس بارے میں اس میں اختلاف ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا کیفیت ہے، اس کے بارے وہ مختلف ان کی اقوال ہیں۔ لیکن ان کے ہاں بھی، جیسے کہ مجوس کے ہاں اور ثنویہ کے ہاں ہم نے دیکھا کہ دو خداؤں کا تذکرہ ہے، نور اور تاریکی کا، اسی طرح ان کے ہاں بھی دو چیزوں کا تذکرہ ہے جس کو یہ مانتے ہیں۔ چوتھے آتے ہیں نصارہ ہیں، جن کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ تثلیث کے اقرار کرتے ہیں، تثلیث کو مانتے ہیں، یعنی اب یہ دو نہیں تین ہو گئے، اور اصل میں تو ایک ہی خدا ہے، لیکن اس کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ تین کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، اور تین کا ایک اور ایک سے تین، یہ ایک ایسا گورکھ دھندا پیش کرتے ہیں جس کی وہ خود تفسیر نہیں کر سکتے، جس کو وہ خود واضح نہیں کر سکتے۔ اور جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے تو وہ خود اس کی تفسیر کرنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ عیسائی حضرات سے بھی اس بارے میں پوچھیں تو ان کی بھی مختلف نظریات ہوں گے، مختلف ان کی اقوال ہوں گے، آراء ہوں گی، اور کوئی بھی ایک کسی بات پر متفق نہیں ہو سکیں گے۔ یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ اس چیز کو جو پیش کیا گیا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے یا بغیر اس کی حقیقت کو جانے ہوئے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا مفہوم لیا جا سکتا ہے، کہ اس کو کیسے سمجھا جائے گا کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ اسی طرح کی بات کی گئی جو کہ ایک نہ سمجھنے والی پہیلی ہے، جس کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے۔ تو کیسے پھر ایک خدا مانا جا سکتا ہے، یا خدا کے ساتھ ساتھ پھر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ربوبیت ہے، الوہیت ہے، یا اس کے تمام جو ہم تقاضے پڑھتے ہیں وہ کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس معاملے میں بہت ہی ایک عجیب سا گورکھ دھندا ہے۔ پانچویں وہ لوگ ہیں جو کہ قدریہ ہیں۔ قدریہ بھی حقیقت میں
ربوبیت میں شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو کس طرح سے شرک کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے لازم مذہب ہے، یعنی جس بات کو وہ مانتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خود ہی اپنے اعمال کا خالق ہے اور خود جو چاہے کرتا ہے، جو مرضی آئی وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے اس بات کا انکار کیا حقیقت میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل خالق ہے انسان کا بھی اور اس کے اعمال کا بھی، جیسے قرآن نے ہی کہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون۔ چھٹے نمبر پر آتے ہیں وہ دہریہ کہہ لیجئے، جن کو ہم اس دہری قسم کے لوگ کہتے ہیں، یہ اس قسم کے فلاسفہ ہیں، فلسفی حضرات ہیں جو کہ اس دہریت کے قائل ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ پوری جتنی بھی کائنات ہے، اس کو حرکت جو اس کی ہو رہی ہے وہ 9 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ حرکت ہو رہی ہے، یہ تمام موومنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں جو ایک نواں گروپ ہے یا نواں ایک محرک ہے جس کو ایٹلس کہا جاتا ہے، وہی تمام افلاک کو، تمام کائنات کو گھما پھرا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور اس طرح پھر انہوں نے بھی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بجائے اس قسم کے حوادث کا ذکر کیا ہے، اس قسم کے افلاک کا ذکر کیا ہے، جو کہ کسی طور پہ بھی پوری کائنات کے خالق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب مشرکین میں سے بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کی تھے، تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ سارے بت جو انہوں نے بنا رکھے تھے، جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اور جو انہوں نے بنا رکھے تھے، سب وہی ان کے کام کرتے ہیں، وہی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا نفع دیتے ہیں یا اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ تو وہ ہر چیز میں ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور ان سے مانگتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں اور اسی کو ہی وہ مان رہے تھے۔ 8ویں نمبر پر وہ اس قسم کے صوفیہ ہیں جو انتہائی غلو کرتے ہیں، اور غلو اپنے ان صوفیہ میں جن کو وہ اولیاء کرام کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی بہت سے اعتقادات رکھتے ہیں کہ یہ تصرف رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مختلف قسم کے تصرفات ہیں کہ کائنات میں یہ بھی کچھ عمل دخل رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی کسی طور پہ بھی قبول نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس قسم کے یہ لوگ جو کہ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور صرف یہ ہے کہ اگر صحیح طور پہ عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کی وجہ سے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر کائنات میں بھی کوئی تصرف حاصل کرنے، کسی کی زندگی کے بارے میں، کسی کی موت کے بارے میں، کسی کو رزق دینے کے حوالے سے، کسی کو اولاد دینے کے حوالے سے، تو وہ کچھ اس قسم کی کوئی ان کے پاس صلاحیت آ جائے یا ان کے پاس کوئی طاقت آ جائے تو یہ چیز بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کے بارے میں اس طرح غلو کرنا اور اس طرح حد سے بڑھ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک طرح سے انکار ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ان کی جو جہاں پہ وہ شہادت پائی تھی وہاں پر اس کی مٹی کو اپنے لیے شفا سمجھنا، اور ان کو بھی کہ وہ بھی اس قسم کے کوئی تصرفات رکھتے ہیں، اور اپنے ائمہ معصومین کے حوالے ہی سے جو کہتے ہیں ان کو بھی اس قسم کے تصرفات حاصل ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ایک طرح سے شرک ہے۔ 10ویں نمبر پر نصیریہ فرقہ آ جاتا ہے، اور نصیریہ فرقہ وہ ہے جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح اپنی پوری کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، اور وہ اوصاف ان کو دے دیتے ہیں جو کہ اوصاف صرف اللہ کے لیے ہی زیبا ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ تو وہ تمام اوصاف اس طرح ان لوگوں کے حوالے کر کے یا حضرت علی کے نام منسوب کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ وہ حاصل ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ بھی ہے جو دروز کہلاتے ہیں، اور یہ فرقے عموماً شام کے، عراق کے ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم بامر اللہ العبیدی جو تھا وہ خدا ہے، اور اس کو وہ اس کی خدائی مانتے ہیں،
اور اس کو بھی پھر اس قسم کے وہ القاب دے دیتے ہیں، اوصاف دے دیتے ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہیں، اللہ ہی کے لیے لائق ہیں اور وہی اس کا مستحق ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو لا کر بھی وہ ان کو خدا مانتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ مختلف قسم کے یہ ستارے ہیں، برج ہیں اور کواکب ہیں، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی تاثیر ہے، اور اس کے بارے میں مختلف اپنے لیے کہیں انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، کہیں اس کے لیے اور کسی قسم کی کوئی ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلاں ستارہ اس کا اثر یہ ہے، فلاں برج کا اثر یہ ہے، فلاں چیز اس طرح ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ مختلف انداز سے ان تمام چیزوں کی تاثیر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر واقع ہوتی ہیں اور ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ ستارے، یہ برج، یہ افلاک، اس قسم کی یہ تمام چیزیں یہ کوئی طاقت رکھتی ہیں۔ تو یہی چیز تو اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے۔ اصل عقیدہ جو ہم نے بار بار آپ سے بیان کیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ منفرد ذات ہے جس کے پاس ان تمام چیزوں کی قدرت ہے۔ کسی کو پیدا کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کے رزق دینا ہے، کسی کے لیے اور دوسرے امور طے کرنے ہیں، تو تدبیر بھی اور تخلیق بھی صرف اللہ کا کام ہے۔ یہ نہ ان ستاروں میں ہے، نہ ان کواکب میں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس ستارہ جو میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوا تو لہذا یہ فلاں ستارہ میرا ہے، فلاں برج میرا ہے، تو لہذا اس کے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، یہ ان کے طریقہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی تاثیرات کے بارے میں سوچنا یہ انتہائی غلط ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح رد کر دیتے ہیں اور اس کے بجائے جو ان کے وضعی قوانین ہیں انہی کو سامنے لاتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہی سے اپنے تمام امور طے کرتے ہیں، تو وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو مدبر ماننے کے بجائے، اس کی تدبیر کو ماننے کے بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو خود طے کر لیں گے، یا اپنے جو وضعی قوانین ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو اس طرح ہم لے آئیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی انتہائی غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ اصل شریعت اور اصل جو تمام امور کی تدبیر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے اور وہی ان تمام چیزوں کا متصرف ہے پوری کائنات میں، یعنی اس کے پاس ہی یہ تخلیق اور تدبیر ہے جس کا ہم نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ جو تمام گروہ ہیں یا فرقے ہیں یا مذاہب ہیں جو اس وقت بھی دنیا میں بعض موجود ہیں، بعض اس میں سے ختم ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اور اس کی خلاقیت میں، اس کی ملوکیت میں کوئی اس کا شریک بن جائے۔ تو جہاں پہ بھی کوئی شریک بنے گا تو ظاہر ہے کہ وہ غلط ہوگا، اور اگر مانا جائے گا، اعتقاد رکھا جائے گا تو یہی شرک ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اسی بات کو ازالہ کیا ہے، اس کا رد کیا ہے اور اس کو بالکل قبول نہیں کیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ جو اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے بارے میں آیات بھی آگے آئیں گی کہ جس میں انہوں نے یہی سمجھا ہے اور یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی خالق کائنات ہے، اس نے سورج چاند پیدا کیے، دن اور رات پیدا کیے، سارے انسان پیدا کیے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہاں اللہ ہے۔ لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہی رب ہے، وہی خالق اور مالک اور رازق ہے، تو وہی تو عبادت کے لائق ہے، تو وہاں پر فوراً وہ کہتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر یا تمام معبودوں کو ایک معبود مان لے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر ان کی عقل اور ان کا شعور اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا تھا۔ وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے کہ کس طرح اور کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کو ایک الہ جو ہے وہ چلاتا رہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں، ان تمام خداؤں کو چھوڑ کر، ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر۔ یہ چیز جو تھی یہی ان کے لیے بہت ہی مشکل کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے
اس لیکچر کے دوسرے حصے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے پہلے حصے میں بات کی تھی کہ وہ کون کون سے گروہ ہیں جو کہ اس ربوبیت کا انکار کرتے ہیں یا ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، اور ان کے بعض عقائد کا بھی تذکرہ آپ نے سن لیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شرک کس قسم کا ہے، یہ ربوبیت میں جو شراکت ہے وہ کیسی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں اور اوصاف ہیں، افعال ہیں، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان کے مشابہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز لے کر آنا جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہو، مماثلت ہو رہی ہو، تو وہ بھی ایک شرک ہے. اس کی عظمت کے حوالے سے، اس کی کبریائی کے حوالے سے، اس کے زندہ کرنے اور مارنے کے حوالے سے، اور اس طرح جو جتنی بھی صفات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان میں دوسرے لوگوں کو یا اس کی مخلوقات کو اس میں شریک کرنا اور اس کے مشابہ قرار دینا، تو یہ چیز بھی اسی ربوبیت کے شرک میں آ جاتی ہیں. اب جیسے کہ جو شخص بھی اس طرح اپنے آپ کو عظمت کے لحاظ سے، کبریائی کے لحاظ سے، بڑائی کے لحاظ سے اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح رب ہوں، اسی طرح میں بھی خالق اور رازق ہوں، اور لوگوں سے یہی طلب کرتا ہے کہ لوگ اس کی اس عظمت کو مانیں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے لیے قصیدے پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے وہ پھر اپنے دل میں اسی کی عظمت کو ہی جاگزیں کر لیں. تو یہ چیز جو ہے یہ وہی ربوبیت میں مشابہت ہے اور ربوبیت کے ذریعے سے شرک کرنا ہے. تو جیسے ابھی تذکرہ ہوا کہ فرعون نے یہی کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بلند رب میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور اس نے اسی ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک مصور ہے یا ایک وہ جو کہ کوئی مجسمہ بناتا ہے، سنگ تراش ہے، اور وہ پتھروں کے ذریعے سے، کوئی لوہے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے، مختلف دھاتوں سے اس قسم کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی تخلیق کرنے والا ہوں. تو یہاں پہ بھی وہ ایک مشابہت ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس میں پھر تمام قسم کی وہ صفات پیدا کر دیتا ہے جو اس انسان کی ضرورت ہے، تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جس کی مثال وہ ان مجسموں کی ہے کہ یہ انسان کہیں پتھر کے ذریعے سے، کہیں لوہے کے ذریعے سے، کہیں سونے یا چاندی کے ذریعے سے یہ مجسمے بناتا ہے، لیکن اس میں وہ روح نہیں پھونک سکتا، اس میں وہ صفات نہیں پیدا کر سکتا. اور اسی طرح آج کل کے اس دور میں وہ مثال بھی دیکھ لیجئے جو مختلف قسم کے روبوٹ بنائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ مشینیں مختلف کام کرتی ہیں. بڑے بڑے جو ادارے ہیں، فیکٹریاں ہیں، کہیں گاڑیاں بن رہی ہیں، کہیں انجن بن رہے ہیں، کہیں اور مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہیں، تو ان کو مزدوروں کے بجائے وہاں پہ انہوں نے وہ روبوٹ بنا کے فٹ کر دیے ہیں جو کہ ایک مستقل ایک کام کر رہے ہیں، جو ان کے اس پروگرام میں باقاعدہ فیڈ کر دیے گئے ہیں. تو یہ بھی ایک مجسمے ہیں جو کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، لیکن کیا وہ انسان بن سکتے ہیں؟ کیا وہ انسان کی طرح کام کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ بالکل انسان بن جائیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی. یا ان کو بنانے والے یہ سمجھیں کہ ہم بھی خالق بن گئے ہیں. یا ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کسی بھی ایسی چیز کو بنانے والے کو خالق کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ فلاں اس چیز کے خالق ہیں، اس قصیدے کے خالق ہیں، اس کتاب کے خالق ہیں. تو خالق کا لفظ یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو تخلیق کی ہے اس طرح کی تخلیق تو نہیں ہے. یہ کتاب بنائی ہے، یہ کتاب لکھی ہے، یا اور کوئی انہوں نے ایجاد بنائی ہے، تیار کی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس انسان کی کاوش ہے، ایک انسان کی ایک محنت ہے. اس محنت کے بعد جو اس نے تصور پایا تھا اس کے مطابق اس نے اس چیز کو ڈھال دیا.
تو لہذا پھر وہ خالق کیسے ہو گیا؟ تو اس کو خالق نہیں کہا جا سکتا، کہ وہ اس طرح کی تخلیق میں بھی ایک طرح سے یہ مشابہت کی شکل ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے مشابہت اختیار کرنے کا ایک طریقہ بن سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے فیصلوں میں، اس کی دین، اس کی تمام جو پوری کائنات پہ اس کا قبضہ ہے، قدرت ہے، اس میں مشابہت کا کوئی شائبہ پیدا ہو جائے یا پیدا کر دیا جائے تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں کوئی اللہ کا شریک بن جائے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ شورى میں کہ یہ فرمائے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے اس قسم کے شریک ہیں کہ ان کے ساتھ یہ شریک جو ان کے لیے دین میں سے وہ چیزیں قانون بناتے ہیں، شریعت بناتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اس آیت میں کہ ان شرکاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ بھی اس بارے میں شارع ہیں اور وہ شریعت بناتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی شریعت لیں، کسی اور کا قانون لیں، کسی اور کے تمام جو تشریعات ہیں ان کو اپنے دین میں شامل کرنا، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حکم، فیصلہ، قانون، شریعت صرف اللہ کی ہیں اور کسی کی ہو نہیں سکتی ہیں۔ اور اسی لیے پھر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے سب کچھ معاف کر دیتا ہے، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں مطلقاً شرک فرمایا گیا ہے، نہ وہ شرک ربوبیت اور یا الوہیت کا تذکرہ ہے، بلکہ مطلقاً ہے کہ ہر قسم کا شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناقابل معافی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں کسی کو کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جو اسی حالت میں مر جاتا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں یہ وعید بہت ہی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اس کے شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ شرک جو ہے اس کو جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں اس آیت میں فرمایا جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جو فرمایا کہ اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 میں جو فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، کہ پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، شریعت آپ کو اس پر مقرر کیا ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کی اتباع کیجیے، اس شریعت کو مانیے اور ان لوگوں کی بات کو مت مانیے، ان کی رائے مت لیجیے، ان کی خواہشات نفس پر مت چلیے، جو جانتے ہی نہیں ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی بات کو مت مانیے، ان کے پیچھے مت جائیے، آپ اس شریعت کی اتباع کیجیے۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ اگر ہم اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور شریعت اپناتے ہیں، کوئی اور قانون ہم لے کر آتے ہیں، تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، کہ جان لو کہ اس کے لیے تخلیق ہے اور اسی کا ہی حکم چلتا ہے اور کسی کا حکم چل نہیں سکتا ہے۔ اور سورہ انعام میں بھی یہی فرمایا گیا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم مان لوں، اپنا جج اور قاضی مان لوں،
جبکہ اس نے وہ کتاب نازل کی ہے، وہ قرآن نازل کیا ہے جس میں یہ تمام احکام تفصیل سے دے دیے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دیے ہیں۔ تو لہذا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو اور اس قرآن کو چھوڑ کر ہم کوئی اور چیز مانیں، کسی اور کی طرف جائیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی کتاب کو مانا جائے گا، اللہ ہی کے قانون پر عمل کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں جو حدیث قدسی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشیاطین فحرمت علیہم ما احللت لهم وامرتهم ان یشرکوا بی ما لم انزل به سلطانا، کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا حنفاء، حنیف، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ سب چیزوں سے ہٹا کر صرف ایک صراط مستقیم پر چلنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، اس راستے پر ان کو مقرر کیا تھا۔ لیکن شیاطین نے ان کو وہاں سے اچک لیا، وہاں سے ان کو ورغلا دیا، بہکا دیا، دوسرے راستے پر لے گئے، اور پھر جو میں نے چیزیں ان کے لیے حلال کی تھیں انہوں نے وہ حرام کر دی، اور انہوں نے ان کو حکم دیا کہ وہ شرک کریں اس چیز کے ساتھ جو کہ میں نے نہیں کہا، میں نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، اور وہ اس میں شرک کرنے لگے۔ تو یہاں پر بھی یہی دیکھیے کہ کس طرح اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے صراط مستقیم پر چلنے کا مطالبہ کیا، اور اسی کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن یہ شیاطین، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس راہ سے ورغلا دیں، بہکا دیں، اس کے ذریعے سے کسی اور راستے کی طرف لے جائیں، اور وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ ان کی ہر بات مانی جاتی ہے، ان کا ہر قانون مانا جاتا ہے، ان کی ہر شریعت مانی جاتی ہے۔ وہی چیز اس حدیث میں بیان کی گئی کہ وہ پھر جو اللہ نے چیزیں حلال قرار دی ہیں اس کو وہ حرام بنا دیتے ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی تمام چیزیں مانی جاتی ہیں، ان کی باتیں مانی جاتی ہیں، اور اسی طرح پھر وہ شیاطین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ اس پر ہی عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو چھوڑ کر، اس کی اس شریعت کو چھوڑ کر، اس طرح شیاطین کی شریعت، شیاطین کے قوانین اور ان کا راستہ اپنا لیتا ہے، اور اس کے مطابق ہی پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ جو قانون لے کر آئے اللہ کی طرف سے لائے تھے، تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ ایک تو دعوت دین لے کر آئے، دین کی تمام احکام، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور دوسری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، تو جس کو بھی اللہ نے شریعت دی ہے تو وہی شریعت اس نے نافذ کی، اور اس کے ذریعے سے ان کو چلنے کا حکم دیا، چلنے کا طریقہ بتایا۔ تو یہی چیز ہے کہ وہ اس پر چلتے رہے تو صحیح راستے پر رہے، جہاں اس کا انکار کیا یا اس سے بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر پکڑ لیا، اور پھر وہ کسی قابل نہیں رہے، اور سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں ہوا۔ اور اس طرح ان تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، کہ اس میں سے کوئی نہیں بچا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ربوبیت میں، اللہ کی اس ربوبیت میں شرک کیا تھا، اور انبیاء کرام نے جو قانون دیا تھا، انبیاء کرام نے جو ان کو حکم دیا تھا، اس کا انہوں نے انکار کیا، اس کی مخالفت کی۔ اور دوسری بات جو ہم الوہیت میں بیان کریں گے کہ توحید الوہیت کا انکار کیا، اور اس میں بھی اللہ کی عبادت کے بجائے دوسری چیزوں کی عبادت کرتے رہے، جس میں ان کے اپنے خود ساختہ بت تھے، خود ساختہ شخصیات تھیں، خود ساختہ چیزیں تھیں جن کی وہ عبادت کرتے رہے، اور اسی کی بنیاد پر ہی اللہ کی طرف سے وہ اتنے بڑے عذاب ان کے اوپر آئے کہ ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر ڈالا۔ تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے ان قوانین کا بھی انکار کرتا ہے، اس طرح ہے کہ جیسے کہ اس نے
ان کو شریعت کا حق دے دیا اور ان کو ہی شارع تسلیم کر لیا، اس لیے کہ حقیقت میں شارع اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہمیں شریعت دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ شریعت ہم تک پہنچتی ہے، اور اللہ ہی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کی تفصیلات بیان کریں، بتائیں، سمجھائیں لوگوں کو، اور اس طرح یہ چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی کوئی بات کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں، اللہ تعالیٰ کی اس طاقت میں شراکت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال ہی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، اور وہ ہے فرعون کے بارے میں، جیسے کہ ابھی مختصراً ذکر ہوا تھا کہ اس نے جب ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، اور پھر وہ ربوبیت بھی کیا تھی اس کی، وہ صرف مصر میں اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا، جبکہ پوری کائنات اس کی اس ربوبیت سے باہر تھی، نہ وہ وہاں پہ کچھ کر سکتا تھا، نہ اس کا حکم چلتا تھا، نہ کوئی مانتا تھا۔ اگر اس کی یہ ربوبیت یا اس کی بادشاہت یا اس کی حکومت یا اس کا اقتدار اگر تھا تو وہ صرف اور صرف وہاں مصر میں تھا، مصر سے باہر کچھ نہیں تھا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ تو اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یہ مصر کا ملک، مصر کی یہ تمام اقتدار، کیا یہ میرے پاس نہیں ہے؟ کیا میں اس میں بادشاہ نہیں ہوں؟ اور یہ تمام جو نہریں ہیں سب میرے نیچے سے بہتی چلی جا رہی ہیں، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں؟ تو وہاں اس نے صرف اتنی ہی بادشاہت اور اتنا ہی اقتدار اس کے پاس تھا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں جو فرمایا کہ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، اور میں ہی تمہیں وہ سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہوں۔ تو اس طرح اس قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ دیکھتے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو فرعونیت ہے یا مطلق العنانیت ہے، تو وہ شخص یہی سمجھتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے، اور اسی میں ہی لوگوں کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور یہی وہ صحیح راستہ ہے۔ تو فرعون نے بھی یہی سمجھا، اور آج تک جتنے بھی اس قسم کی سوچ رکھنے والے فرعون اس دنیا میں آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اور اسی کے ذریعے ہی سے قوم جو ہے وہ صحیح راستے پر چل سکتی ہے، اور میں ہی وہ صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اور سورہ زخرف میں یہ فرمایا گیا فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، اور اس طرح اس کی قوم نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اس نے ان کو بیوقوف بنایا اور ان کو اس طرح بتاتا رہا، تو سب نے اسی کی اطاعت شروع کر دی اور اسی کے پیچھے چلتے رہے، اور اس طرح وہی ان کا بادشاہ بن گیا یا خدا بن گیا، جیسے کہ اس نے کہا تھا۔ اور سورہ ہود میں بھی اسی کے بارے میں یوں فرمایا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، کہ ان لوگوں نے پھر فرعون کی بات مانی، اس کے پیچھے چلتے رہے، جبکہ فرعون کی یہ باتیں کوئی صحیح باتیں تو نہیں تھیں، سیدھے راستے پر تو نہیں تھیں، کوئی عقل کی باتیں تو نہیں تھیں کہ جو اس کی اتباع کی جائے۔ تو اس طرح پھر اس نے جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بالکل رد فرما دیا، اس کا انکار کر دیا کہ تمام باتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس کی اپنی ذات کی ایک طرح سے خود نمائی تھی، اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ اور اسی میں ہم وہ آیت بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو نمرود کا واقعہ بیان کیا ہے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں رب ہوں اور میں لوگوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، اور اس طرح اس نے نمونے بھی دکھا دیے، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو اور وہ کر سکتے ہو، تو ذرا سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھاؤ، کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، ہمت ہے؟ تو یقیناً اس کے پاس کوئی ایسی طاقت اور کوئی اس کے پاس صلاحیت نہیں تھی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس طرح یہ کفر کرنے والا ایک دم مبہوت ہو کے رہ گیا کہ اس چیز کا تو اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا وہ رد کیا ہے اور ان کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ جو کہ اللہ کی ربوبیت میں
اپنے آپ کو بھی شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کی مغفرت ہوگی۔ تو یہاں پر یہ ہمارا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے 7 تھے اور 5 رہ گئے۔ کیا میرا سبجیکٹ آپ کو انٹرسٹنگ نہیں لگتا کہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جی شاہانہ اور طیبہ، یا ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبجیکٹ تو اس کا انٹرسٹنگ ہے، بہت بینیفیشل ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے اور لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور شام تو ٹائم مزید ضائع کیے بغیر پہلے توحید ربوبیت کو سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے نا اپنی آواز واپس سنائی دے رہی ہے، تو آپ مائک بند کریں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ مجھے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، پہلا پوائنٹ جو ہے نا توحید ربوبیت کا، میری آواز ایکو کر رہی ہے اور میں بالکل نہیں پڑھا پاؤں گی۔ اب مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہے، آئیں گی؟ چلیں اب کو اچھا، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے آسان سمجھ میں آنے والی توحید جو ہے وہ ہے توحید ربوبیت، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اور اللہ کا ہر چیز کی تدبیر کرنا۔ آج استاذ محترم نے ان فرقوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس توحید میں بھی شرک کا ارتکاب کیا، اور یا پھر وہ ملحد لوگ جنہوں نے بالکل ہی اللہ کا انکار کر دیا۔ یہ تھا ان کے جو لیکچر کا پہلا حصہ، اور جہاں تک میں سمجھی ہوں اس لیکچر کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو میں آپ سے ایک جواب ڈھونڈیں گے تو بات انشاءاللہ العزیز ہماری سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ ہم لوگ اس بات سے کیا مراد لیتے ہیں کہ کسی کو رب بنا لیا جائے؟ ٹھیک ہے، کسی کو رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹس بتائیں۔ اب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ رب اللہ۔ جی، رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک، اور تمام جو بھی مطلب اگر ہم اس کی وہ تخلیق ہے، جو ہمارے اگر وہ ہمیں باقی رکھنا چاہتا ہے، جیسے دنیا میں ہماری بقا چاہتا ہے، تو وہ اس کو یہ پتہ، وہ اس کی صفات ہوں گی کہ وہ ہماری بقا کے لیے وہ بھی سارا انتظام کرے گا کہ بھئی ہم صرف یہ خالق ہونے سے تو رب جو ہے نا، مطلب ہمارے مسلمانوں کے نزدیک تو مطلب یہی ہے ایک عقیدہ، آپ نے نا بالکل ٹھیک ہم بات اسی کو کی، بالکل ٹھیک ہم آپ نے اسی نا کو رب کہیں گے۔ رب کی تعریف بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی اب اپنا ذرا مائک بند کیجئے، میں آپ کو جو میں بات آپ کو جی سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ سمجھیں۔ ایک جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمارے لیے تدبیریں کرتا ہے وہ رب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس رب کا سٹیٹس جو ہے نا وہ کچھ باتوں کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ ایک تو سیدھی سی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو رب ہونے کا سٹیٹس ہے اللہ کا، تو وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ عبادت کا۔ اور ایک چیز کا وہ اور تقاضا کرتا ہے، یہ بڑا ہے نا ایک دقیق سا اور بڑا باریک پوائنٹ ہے، ذرا توجہ مجھے آپ کی بہت زیادہ چاہیے ہوگی۔ تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اہل کتاب جو کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ربوبیت میں کیسے شرک کیا؟ نمبر 1، ہم اس کو قرآن کی آیتوں سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی آیت میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ فرما رہے ہیں کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے یا اپنا معبود بنا لیا ہے؟
اب دیکھیں سوال میں نے آپ کو کیا بتایا، سمجھانے کی کوشش کی، رب جو ہے، رب ہونے کا اسٹیٹس ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز میں اس کی فرما برداری کی جائے۔ نمبر 1 چاہے عبادت ہو، نمبر 2 چاہے لائف سٹائل ہو، آپ زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں جس کو آج ہم لائف سٹائل کہتے ہیں، تو اس میں رب کی مانی جائے۔ لائف سٹائل وہی قابل قبول ہوگا جو رب نے بتایا۔ اس کے مقابل میں جب انسان اپنی مرضی کا، اپنی خواہشات کے لائف سٹائل پہ چلتا ہے تو گویا اس نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ والا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے؟ جی سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب دوسری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت جس کا حوالہ جو ہے استاد محترم نے دیا، سورۃ توبہ کی جو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ، اور مسیح ابن مریم کو بھی بنا لیا تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ ان کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ ایک اللہ واحد کی عبادت کرنا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو عدی بن حاتم کا نام اگر آپ نے سنا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب انہوں نے یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، سماعت کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں تو عیسائیت سے مسلمان ہوا ہوں، میں تو پہلے نصارہ میں تھا، تو ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہم اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیں، تو اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنا جو رب ہے اپنے علماء کو بنا لیا تھا اور اپنے درویشوں کو بنا لیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم تو ان کو نہیں رب سمجھتے تھے۔ تو اس کا جواب آپ نے سنا ہوا ہے؟ اگر سنا ہوا ہے تو بتائیں۔ سارا اس رب بنانے مطلب وہ رب کا جو درجہ دیتے تھے ان کو، تو اس طرح تھا کہ وہ جو خود تحقیق نہیں کرتے تھے، خود علم حاصل نہیں کرتے تھے دین کا، اور جو وہ ان کو بول دیتے تھے تو اسی کو ہی وہ مان لیتے تھے اور اسی پہ عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ان کو اور بابرکت بنائے اور ٹھیک کرے۔ بالکل صحیح آمین بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں تھا عدی کہ جو تمہارے علماء تم لوگوں میں جس چیز کو حلال کہہ دیتے تو تم اسے حلال سمجھ لیتے تھے، اور جس کو وہ حرام بتاتے تھے تو تم اس کو حرام مان لیتے تھے۔ یعنی کہ خود تحقیق نہیں کرتے تھے کہ کتاب اللہ میں جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، کیا واقعی میں ایسا ہے کہ جو حلال حرام کا، یا ایسا نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنے حلال اور حرام ان کے علماء نے بنا لیے تھے، اور وہ آنکھیں بند کر کے علماء کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے جو علماء کا دیا ہوا نظام تھا وہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا، پہلا والا پوائنٹ کیا تھا کہ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا نظام لے لیتا ہے، جو اس کا دل کرنے کو چاہتا ہے ان کو اپنے خواہش کو رب بنا کر پھر وہ شتر بے مہار کی طرح جو چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے کہ اپنی جہالت میں جو علماء اس کو کہتے ہیں اس کی تحقیق نہیں کرتا اور ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانے چلا جاتا ہے، تو یہ گویا ان کو رب بنا لینا۔ اچھا، آج جو ہے ایک اور تیسری چیز ہے جس کو نا سارے محترم نے فرعون کی مثالوں سے سمجھایا نا، جو آخر کی مثالیں ہیں نا۔ اب اتنی مجھے حیرت ہو رہی تھی جب میں یہ والا لیکچر سن رہی تھی کہ فرعون ایک بندہ تھا نا، ایک پرسنالٹی تھی، ہزاروں سال پہلے ہو کے گزر گیا، لیکن ایک ذات تھی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی ذات میں فرعون بنا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتا تھا کہ میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو میری رائے ہے، اور اس نے اپنی رائے کو فوقیت دی اور خود کو رب جانا اور اپنا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اور آج کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے پہ اڑا ہوا ہے اور اپنی رائے کو اتنا صحیح سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے پر راضی نہیں ہے۔ اب آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں کہ اس بات کی دلیل دیں، تو آپ اگر فیس بک استعمال کرتی ہیں یا اس طرح کے دوسرے جو ہیں جگہ ہیں وہ آپ استعمال کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں گی کبھی آپ نے ان کے کمنٹس پڑھے ہوں
یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، کوئی بھی ایک ویڈیو ہو یا ایک آڈیو ہو، اس پہ جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسی رائے دے رہا ہوتا ہے کہ اس رائے کی بندہ اسے اگر یہ پوچھے کہ تمہاری رائے کی بنیاد کیا ہے، تو اس کے پاس وہ کبھی اس بات کو سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی رائے کی بنیاد کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث ہے، یا اس کے پاس اپنی رائے کی کوئی دلیل ایسی مضبوط موجود ہے جو اس کی رائے کو جو ہے وہ صحیح ثابت کرتی ہو، بلکہ کیا ہے، اندھا دھند جو اس کے دماغ نے ایک اختراع کر لی، ایک بات کو اچھا جان لیا اور جو اس کو برا لگا اس نے اس کو برا جان لیا اور اس کے مطابق بات کر دی، اس نے پھر اس کے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ تو آج تو ہر بندہ اپنی نمبر ایک اپنی رائے میں فرعون بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی ذات کو ہی اپنا رب بنا لیا ہے۔ بہت بڑی بات کری ہوں میں، لیکن میں آپ کو دلائل دے دیتی ہوں۔ اب آپ پہ سوشل میڈیا پہ آئے، آپ دیکھیں گے کیا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ ہر بندہ اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، جو لگے ہوئے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے، جو لگے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور نہیں دیکھتے وہ اچھے لگ رہے ہیں، وہ برے لگ رہے ہیں، ان کو کس بات سے غرض ہے کہ لوگ جو ہے ان پر جو ہے ان کو سراہیں۔ اور بالفرض اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ ایسے ہیں، آپ موٹے ہیں، تو آج کے مہذب دور میں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ باڈی شیم۔ مطلب نئی نئی اصطلاحات ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شادیاں ہو رہی ہیں تو اس کی ایسی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جو کپڑے پہنے یا جو کھانا کھایا اس پہ اتنے لوگ فدا ہو چکے ہیں اپنے آپ پر کہ ان کو اپنی ذات سے آگے کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، نہ ان کو کسی غریب کی پرواہ ہے، نہ ان کو جو ہے دنیا میں لگی ہوئی جنگ کا کوئی احساس ہوتا ہے، نہ ان کو فلسطین میں مرنے والے بچوں کا احساس ہوتا ہے، نہ وہ کشمیر یا فلسطین میں جو عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ اگر وہ اپنی ناک سے، اپنی ذات سے آگے کچھ دیکھیں گے تو ہی ان کو کچھ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ مگر اس میں کیا ہے بڑے دکھ کے ساتھ کہ ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے آیتیں جو قرآن کی فرعون کے متعلق یا حامان کے متعلق، تو ہمیں کیا لگتا تھا کہ اللہ نے ان کو میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ یہ ایک پرسنالٹی تھی یا ایک ذات تھی، اس کی کچھ کوالٹیز تھیں، وہ گزر گیا۔ اللہ نے جتنا فرعون اور موسیٰ کا ذکر کیا ہے کسی اور رسول کا نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کی سمجھ آ رہا ہے کہ اب تو ہر بندہ ہی فرعون بنا ہوا ہے، چاہے وہ اس کی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو، نمبر ایک، یا وہ اپنی رائے کے پیچھے لگا ہوا ہو، نمبر دو، یا پھر کیا ہے کہ اپنی ذات کے پیچھے لگا ہوا ہو، اسے اپنی ذات کے آگے کچھ نظر نہ آئے۔ تو تینوں چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ رب بنا لیا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ توحید ربوبیت میں جو ہے وہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میری بات ختم ہوتی ہے، آج آپ کا ٹیسٹ لینا تھا لیکن میں دیکھ کے آپ لوگوں کی اسٹرینتھ میرا دل جو ہے وہ برا ہو گیا، تو میں نے پروگرام کینسل کر دیا۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلے جو ہے لیکچر میں ہم لوگ کر لیں گے ٹیسٹ کو، اور مجھے بتائیں کہ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، جو ابھی ہم نے اب ڈسکس کی یا لیکچر میں سے یا پچھلے لیکچرز میں سے، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی آج کے لیکچر میں ایک چیز یہ بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ کوئی بھی چیز اگر ہم لوگ خود بناتے ہیں تو اس کے لیے خالق کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے، ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہے نا؟ تو جس طرح بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ ہی ہے، اور میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ خلق میں تبدیلی جو ہے یہ بھی بالکل الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ہوں اب جو طرح طرح کے مطلب پکچرز بنانے میں جو فلٹرز لگاتے ہیں، اور ہوں مطلب کوئی موٹا ہو اس کو پتلا کر کے دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہیئر سٹائل ہوں چینج کرنا، آئیز کا کلر چینج کرنا، یہ سارا کچھ، اور پھر وہ سارے فوٹو شاپ کر کے فلٹرز لگا کے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے، یا مطلب اس طرح کی یہ چیزیں
تو یہ بھی کسی حد تک اسی کیٹیگری میں آئے گا. طیبہ بالکل یہ اسی کیٹیگری میں آئے گا. اور جو قرآن کے آتے ہیں نا کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو اس طرف جو ہے لگاؤں گا کہ اللہ تیری خلق میں یہ تبدیلی کریں, تو یہ بالکل وہی ہے. اور نہ صرف یہ وہی ہے بلکہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جب خواتین کی یا آدمیوں کی بھی ایج زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ایج کو چھپانے کے لیے جو بھی کاسمیٹک سرجریز کراتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ایج سے ینگ لگتے ہیں یا اس کو چھپا پاتے ہیں, جیسے بوٹاکس ہو گئے ہیں یا اور طرح طرح کے انجیکشنز یا چیزیں ہیں ڈھیر کے حساب سے, جس سے وہ خلق میں تبدیلی کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے سارا کچھ اسی میں آتا ہے. تو اس میں وہی بات ہے نا, آپ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ ایک فریب کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو وہ چیز کنسیڈر کر رہے ہیں جو یہ تو گناہ تو ایک طرف ہے ہی ہے نا, وہ تو اللہ کے ساتھ جو شریک جو اللہ تعالیٰ کی ایک جو صفت ربوبیت اور خلق ہے, صفت خلق ہے, اس میں تو وہ کر ہی رہے ہیں نا ایک چیز. اپنے ساتھ وہ شرک کر کے برا کر رہے ہیں, اور دوسرا کیا کہ وہ ایک ایسے دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں, شیطان نے ان کو ایک ایسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ اپنی ذات کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جو وہ اصل میں ہیں ہی نہیں. تو یہ اس میں دو چیزیں آ گئی, ٹھیک ہے. پہلا جو بڑی چیز ہے وہی ہے کہ شرک ہے اور اللہ کی خلق کو بدلنا, اور دوسرا کیا کہ وہ اس کی وجہ سے پھر ایک دھوکے میں آ رہے ہیں. یہ بات. جی اور کوئی سوال؟ باجی جو حدیث قدسی ہے نا, آج وہ مجھے لگ رہا ہے کہ نوٹس میں اس کی ورڈنگ کچھ چینج ہے اور سر نے کچھ اور کہی ہے, تو کیا اس کی کریکٹ اسٹیٹمنٹ کہیں سے مل سکتی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ میں لیکچر دوبارہ سے سنتی ہوں اور سے میں آپ کے لیے لکھ لیتی ہوں نا, تو پھر میں شیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ العزیز گروپ میں, ٹھیک ہے. اور اس کا جیسے ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا تو اس میں عقیدہ پہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اس کا انٹروڈکشن کروایا تھا, تو اس میں بھی کچھ ڈیفینیشنز تھیں. تو ہاں میرے میں ذہن میں بالکل ہے میرے ذہن میں, بس میں نا تھوڑی سی اس کو نا آن لائن لکھنے میں تھوڑی سی مجھے سستی ہوتی ہے. میں چاہ رہی ہوں, خود بھی میرے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ وہ چیزیں نا میں آپ کو ریٹرن میں لکھ دوں پی ڈی ایف میں, یا اس کو میں لکھ کر نا میں فون پہ تو شیئر کر دوں گی انشاءاللہ, تاکہ آپ کو وہ, بلکہ کوشش کرتی ہوں کہ اس ہفتے کر ہی لوں تاکہ آپ لوگ جب اس کی پیپر کی تیاری کریں تو آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا ایک مجھے بات یاد رہ گئی تھی کہ جو رب بنا لینا نا, اس میں اللہ اب آپ ذرا مائک بند کریں, یہ آپ کو آخری پوائنٹ رہ گیا ہمارا. اچھا یہ آپ سمجھ لیں کہ رب بنا لینا, اللہ رب العزت کا, میں کہا نا اللہ کا سٹیٹس, اللہ کا رب ہونا جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو ماننا. سمجھ آئی؟ عبادات تو آ ہی جائیں گی توحید الوہیت میں, لیکن ایک چیز ہے اللہ کے سسٹم کو ماننا, ٹھیک ہے. اور اللہ کے سسٹم کو چھوڑ کر جو بھی سسٹم مانا جائے گا گویا وہ اللہ کی توحید ربوبیت میں شرک ہے. چاہے وہ الحاد کا سسٹم ہو, چاہے وہ جو کمیونزم کا سسٹم ہو, یا چاہے وہ جو ہے کیپٹلزم کا سسٹم ہو, سرمایہ دارانہ نظام ہو, کیونکہ اللہ کی توحید ربوبیت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو رب کا سٹیٹس ہے وہ ہم نہ کسی کو دیں. اور جب ہم کسی اور سسٹم کو, کسی اور نظام کو لے کر اللہ کے نظام پر فوقیت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو نافذ بھی کر رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی فزیکلی بھی, اور اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. دو چیزیں کہہ رہی ہوں میں, جو سمجھنے کی بات ہے وہ عقیدے میں آ جاتی ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ عزیز کے لیے کلیئر ہوگی کہ ایک تو سمجھ بھی اس سسٹم کو اپنے سسٹم سے بیٹر رہے ہیں, اور دوسرا اس کو نافذ بھی کر رہے ہیں. تو علماء کے ہاں ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں, اور شرک سے بھی آگے وہ کہتے ہیں کہ الحاد کر لیا انہوں نے, کہ اس سسٹم کو بہتر بھی جانا اور اس کو نفاذ بھی کر دیا, اور اسلام کے نظام کو انہوں نے پیچھے بھی کر دیا اور اس کو حقیر بھی جانا. تو یہ بھی جو ہے یہ ان کو الحاد تک لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ بھی آپ نا ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی رب ہونا جو ہے وہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ہی سسٹم جو ہے نافذ کیا جائے اور اسی کو اعلیٰ سسٹم مانا جائے, ٹھیک ہے. بڑی چلیں سسٹم سے مراد یہاں پہ جو ہمارے دین کے احکامات ہیں, لائک زکوٰۃ ہے, اور دیکھو سسٹم میں نا چیزیں, ایک چیز ہے عبادات نا, اور جی عبادات جو ہے انسان کے انفرادی اس میں آ جاتی ہیں. اکثر عبادات جو ہے وہ انسان کی انفرادی ذات سے متعلق ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. نماز وہ اپنے لیے پڑھتا ہے, روزہ وہ اپنے لیے رکھتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ دیتا ہے تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق دوسروں سے, ایک اجتماعیت سب لوگوں سے ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اور جہاد جو ہے کرتا تو انسان اپنے ثواب کے لیے بھی ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کا دین اللہ کے زمین پر نافذ کرنا چاہتا ہے. تو سسٹم آپ اس طرح سمجھ لو کہ وہ جو ایک اجتماعی ویلفیئر کے لیے جو اسلام ہمیں جو اصول دے رہا ہے نا, چاہے وہ معیشت ہو,
جس کو اکنامکس کہہ لو، چاہے وہ لاز ہوں جس کو آپ ہم شرعی لاز کہہ لو یا لاز سے سمجھ لو، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ایک پوری جو ہے ایک ریاست چلانے کے لیے، ایک لوگوں کا ایک جو گروپ آف پیپل چلانے کے لیے، ایک کنٹری چلانے کے لیے، ایک دنیا چلانے کے لیے جو ایک پورا سسٹم چاہیے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، معیشت آ جاتی ہے، معاشرت آ جاتی ہے، اس میں عبادات آ جاتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے انفرادی بہبود کی چیزیں آ جاتی ہیں، اجتماعی بہبود کی چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنا. تو ہمارا دین ایک پورا نظام، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، تو ہم انڈیویجویلٹی سے نکال کر اور انفرادیت سے نکال کر جو جو چیزیں اجتماعیت کے لیے ہوں گی وہ ایک سسٹم بنا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اسلامک سسٹم نافذ نہیں ہے، اسلام نافذ نہیں ہے. اب کچھ حد تک جو ہے وہ افغانستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور جو شرعی لاز تھے وہ سعودی عرب میں ہوا کرتے تھے، اب وہ وہاں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. شریعت وہاں نافذ تھی، وہاں چوری کی وہی سزا تھی، زنا کی وہی سزا تھی جو ہمیں دین بتاتا ہے، ٹھیک ہے. حدود نافذ تھی نا وہاں پہ، اور لیکن وہاں پہ بھی معاشی نظام وہی ہے، کیپٹلزم کا نظام ہے، بینکنگ کا نظام ہے، وہ سارے نظام، معیشت ہماری جو ہے وہ وہی ہے جو ہمیں جو ہے عالم کفر دے رہا ہے. تو دین جو ہے وہ ساری چیزوں کو احاطہ کرتا ہے، اور یہ سارے نظام اللہ کے ہی نافذ کرنے ہیں. اگر بالفرض اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم ان کو نافذ نہیں کرتے، پھر بھی ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین یہی ہے الحمدللہ، اور ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب سے اچھا نظام اسلام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایمان اور عقیدے والوں کو جب پاور دے تو اس کو نافذ کریں. کم از کم اپنے عقیدے کی حد تک، اپنے بلیف کی حد تک ہمیں یہ یقین ہے کہ سب سے بہتر نظام جو ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام کا نظام ہے، اور ہمارے رب کا بنایا ہوا نظام ہے، ٹھیک ہے. کسی مجبوری کے تحت ہم کسی اور نظام کے انڈر ہیں تو ہماری مجبوری تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا بلیف چینج نہیں کر سکتی. اگر ہم بلیف بھی چینج کر لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر علماء کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ پھر اسلام سے ہی باہر ہے. جس نے اسلام کو کیا کیا، اس نے اپنے ذہن میں بھی اس کو کیے جانا، اور کیا ہوا کہ اس نے اس چیز پہ عمل بھی کر لیا. اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اکثر وہ لوگ جو غیر ملکوں میں مقیم ہیں، رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جی ہم سے اچھے تو غیر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ہم سے اخلاقیات میں اچھے ہیں، تو وہ فلاں چیز میں اچھے ہیں، ان کے سسٹمز ہم سے اچھے ہیں. تو ایک چیز ہے کہ اگر وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسلام پر نہیں چل رہے ہیں، ہمارے اندر شخصی کمزوریاں، تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا باتیں کرتے کرتے اگر وہ اسلام کو ان کے دل میں انفیریورٹی آ گئی ہے نا، کہ وہ اسلام کو کمتر نعوذ باللہ من ذالک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ان کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب انشاءاللہ العزیز ہم اپنا میں بات کا اختتام کرتی ہوں. اگر کوئی سوال ہے اور ہیرا السلام ٹائم دیتی ہیں تو پڑھ لیں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹائم تو ویسے اس کلاس کا اینڈ ہو گیا، لیکن آج تجوید کی کلاس نہیں ہونی تھی، اسی لیے میں نے نوٹیفائی نہیں کیا. میں نے کہا آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی اور میں تھوڑی سی بات یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح طیبہ جی کہہ رہی تھی کہ حدیث قدسی تھی اور اس کے الفاظ جو جی استاذ محترم نے کہے اور جو بک میں تھے تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے، تو اس میں کئی جی بار یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی حدیث ہے اس کے ڈفرینٹ طرق ہوتے ہیں. جی ایک میں الفاظ ایک ہوتے ہیں اور دوسرے میں تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ الفاظ ہلکے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم وہی سیم ہوتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلطی ہی ہے، بلکہ اگر اس کا مفہوم صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے. تو میں یہ صحیح مسلم کی روایت دیکھ رہی تھی حدیث قدسی والی، تو اس جی حدیث میں تو اسی طرح سے ہے. تو ٹھیک. مے بی جو سر نے الفاظ یوز کیے ہوں تو انہوں نے کسی اور طرق کے استعمال کیے ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا، آپ نے میرا کام تھوڑا سا آسان کر دیا. اچھا میں لیکن یہاں تھوڑی سی یہ بات ہے کہ جو انہوں نے ٹرمینالوجیز ہے نا، بعض اوقات ان کے ان میں ہجوں کی غلطیاں تھیں، اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں نا، تو وہ تھوڑا آپ دیکھ لیا کریں. صحیح ہے؟ نہیں، اسپیلنگ مسٹیک تو ایک الگ چیز ہے حدیث کے نا. حوالے سے نہیں کہہ رہی، حدیث کے حوالے سے آپ نے بالکل صحیح بات کی، میں آپ سے 100% ایگری ہوں. ٹھیک ہے. نہیں، مسٹیکس ہیں کچھ، تو بس ان نوٹس کی بھی پروف ریڈنگ کی ضرورت تو ہے اس لحاظ سے کہ مسٹیکس بھی دور ہو جائیں. صحیح. تو اللہ کرے کہ اسٹوڈینٹس میں سے ہی معرفہ کے کوئی یہ آمین. رسپانسبلٹی بھی لیں اور اس پہ کام کریں. جی بالکل یہ بھی ٹھیک، ایک صدقہ جاریہ ہے. بالکل چلیں صحیح. ٹھیک ہے، چلیں جزاک جی اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. چلیں ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.